دوسری شرط کی وضاحت، مال بقدر نصاب ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو بہت غور سے دیکھیں، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، یہ صرف کا لفظ غور سے سنیں، صرف سونا ہو یعنی کیا مطلب؟ اس کے پاس چاندی بھی نہیں، نقدی بھی نہیں، کوئی مال تجارت نہیں، ضرورت سے زائد کوئی سامان نہیں، تو اس وقت یہ شرط ہے کہ وہ سونا وزن کے اعتبار سے آپ کے پاس 7.5 تولہ ہو۔ یہ صرف کی شرط پہ غور کیجئے گا، بہت لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آگے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ نمبر 2، صرف چاندی، کیا مطلب؟ کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، کوئی پائی پیسہ نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی سامان نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ شرط ہے کہ وہ چاندی وزن کے اعتبار سے 52.5 تولہ ہو۔ نمبر 3، صرف نقدی۔ صرف نقدی کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس روپے ہیں، پیسے ہیں، تو وہ کتنے ہونے چاہیے؟ وہ اتنے ہونے چاہیے جو 52.5 تولہ چاندی جن سے خریدی جا سکے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر۔ نمبر 4، کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس تجارت کی کچھ مال رکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات گھریلو خواتین ہیں، مثلا کوئی خاتون ہے جو کپڑے سوٹ بیچتی ہیں، تو ان کے پاس زیور بھی نہیں ہے، ان کے پاس نقد روپے بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد کوئی سامان بھی نہیں ہے، وہ سوٹ رکھے ہوئے ہیں، تو قربانی کے ایام آ گئے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ سوٹ کتنے کے ہیں، اگر یہ ان کو بیچیں تو ان کو کتنی رقم ان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر چونکہ یہ مال تجارت ہے، اگر ان کو اتنی رقم حاصل ہو سکتی ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو اس وقت کے اعتبار سے، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 5، کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، تجارت کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں کچھ ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، مثلا ٹی وی ہے اور پرانا فرنیچر ایسی اسٹور میں پڑا ہوا ہے جو بالکل استعمال نہیں ہوتا۔ اب ان کی قیمت لگائی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ان کو فروخت کیا جائے تو کتنے پیسے حاصل ہوں گے۔ اگر اتنے پیسے حاصل ہو جائیں جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہوں تو ان پہ قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 6، ان مذکورہ 5 کا مجموعہ۔ اب یہ ذرا غور سے سمجھیں، کسی کے پاس کچھ سونا، کچھ سونے کا مطلب کیا ہے؟ 52.5 سے کم، کچھ چاندی، کچھ نقدی، کچھ مال تجارت، یا بعض کا مجموعہ۔ بعض کا مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ سونا اور چاندی، یا نقدی اور مال تجارت، یا ضرورت سے زائد سامان اور کچھ روپے۔ تو اس صورت کے اندر کیا دیکھا جائے گا؟ اس صورت کے اندر سونے چاندی کا وزن نہیں دیکھا جائے گا، قیمت دیکھی جائے گی، اور یہ دیکھا جائے گا یہ جو آپ کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ روپے ہیں، ان کا ٹوٹل کیا جائے تو مجموعی قیمت کتنی بنتی ہے۔ اگر وہ مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بن جاتی ہو تو قربانی واجب۔ یہاں ایک اصول سمجھ لیں کہ صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو، اس کے ساتھ کوئی اور مال نہ ہو، یعنی مال تجارت نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اعتبار وزن کا ہوگا، قیمت کا نہیں۔ یعنی اعتبار وزن کا ہوگا، کیا مطلب؟ پھر شریعت آپ سے کہتی ہے کہ آپ کے پاس سونا وزن کے اعتبار سے 7.5 تولہ ہونا چاہیے، چاندی وزن کے اعتبار سے 52.5 تولہ ہونا چاہیے۔
قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا. اور اگر ملی جلی ہوں اموال قربانی مخلوط ہوں، یعنی سونا ہو اس کے ساتھ کچھ روپے ہوں، چاندی ہو اس کے ساتھ کچھ روپے ہوں، مال تجارت ہو اس کے ساتھ کچھ روپے ہوں، تو اس صورت میں اعتبار قیمت کا ہوگا، وزن کا نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اب سونا وزن کے اعتبار سے 7.5 تولہ ہو یا چاندی 52.5 تولہ، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کی ملایا جائے، سونے کو اور نقدی کو ملایا جائے تو ان کی مجموعی قیمت کتنی ہوگی. جب آپ نے یہ سمجھا تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی، حل ہو گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس 5 تولے سونا ہے تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ تو علماء ان سے کو بتاتے ہیں کہ بھائی کچھ روپے بھی چونکہ آپ کے پاس ہیں لہٰذا آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جب تک 7.5 تولہ نہ ہو اس وقت تک قربانی واجب نہیں ہوتی. تو کہا جائے گا ان سے کہ بھائی سونا 7.5 تولہ ہونا یہ اس وقت ہوتا ہے جب سونے کے علاوہ اور کوئی چیز یعنی چاندی، نقدی، مال تجارت نہ ہو. اس وقت شریعت کہتی ہے کہ وزن کے اعتبار سے 7.5 تولہ ہو. لیکن اگر سونا اور نقدی ہو تو پھر اعتبار وزن کا نہیں ہوتا، پھر قیمت دیکھی جاتی ہے. یہ بنیادی غلط فہمی یہاں ہوتی ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ. اگلی بات، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق. کیا قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہے جس شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں اس شخص پہ قربانی بھی نہیں؟ کیا یہ کہنا صحیح ہے جس شخص پر زکوٰۃ نہیں اس شخص پر قربانی بھی نہیں؟ یا یہ کہنا صحیح ہے جس شخص پہ قربانی نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں؟ تو اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کہنا تو صحیح نہیں کہ جس شخص پہ زکوٰۃ نہیں اس پہ قربانی بھی نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ جس پہ قربانی نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں. اب اس جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کو زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں فرق معلوم ہونا چاہیے. تو دیکھیے زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں 2 بنیادی فرق ہیں. ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے: مال تجارت پر، سونے پر، چاندی پر، نقدی پر. مویشی وغیرہ ذہن سے نکال دیں ابھی. جبکہ ابھی آپ نے اوپر پڑھا کہ قربانی کے نصاب میں 4 نہیں 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سونا 1، مال تجارت 1، سونا 2، چاندی 3، نقدی 4، اور ضرورت سے زائد اشیاء. تو ایک فرق یہ ہو گیا کہ قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد اشیاء بھی شمار کی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی انسان پہ قربانی واجب ہو سکتی ہے. زکوٰۃ میں ایسا نہیں. اب کیا مطلب؟ تو فرض کر لیجئے ایک شخص ہے جس کے پاس مال تجارت کچھ نہیں ہے، سونا کچھ نہیں ہے، چاندی کچھ نہیں ہے، نقدی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس رہائش کے لیے ایک گھر موجود ہے اور اس کے علاوہ اس شخص کے پاس ایک پلاٹ موجود ہے. اب چونکہ اس کا لیے رہائش میں گھر موجود ہے، وہ پلاٹ اس کے لیے ضرورت سے زائد ہے، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے نصاب میں ضرورت سے زائد چیز نہیں دیکھی جاتی. لیکن اس کے اوپر قربانی فرض ہوگی، کیونکہ قربانی میں ضرورت سے زائد چیز کو بھی شمار کیا جاتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں قربانی کے واجب ہونے کے لیے قربانی کے نصاب پہ سال گزرنا فرض نہیں، شرط نہیں، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے زکوٰۃ کے نصاب پہ سال گزرنا شرط ہے. فرض کر لیجئے ایک شخص، اس کے پاس یہ مذکورہ 5 مالوں میں سے کوئی مال نہیں ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ ضرورت سے زائد سامان ہے،
لیکن 12 تاریخ کو ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو جو عید کا تیسرا دن ہوتا ہے، غروب سے کچھ پہلے اس شخص کے پاس مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز آ گئی، مال تجارت آ گیا، یا سونا اس کے پاس اتنا آ گیا، یا نقدی آ گئی، تو دیکھیں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب دیکھیں اس کے مال پر ایک سال کیا ایک دن بھی نہیں گزرا، لیکن اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جب یہ پورا قمری سال گزرے گا، اگلے سال 12 ذی الحجہ کا دن آئے گا، اس وقت سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو دوسرا فرق زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں یہ ہے۔ تو یہ اس چارٹ میں دیکھیں یہ دو فرق واضح ہو رہے ہیں، باقی چیزیں زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کا نصاب ہے۔ پھر ہم نے دوسری شرط میں یہ بات بھی پڑھی تھی، یا تو انسان کے پاس بقدر نصاب مال ہو، یا قرضہ منہا کرنے کے بعد بقدر نصاب مال بچتا ہو۔ قربانی کے اموال میں واجب الادا قرضے، مثلا گیس ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل، بجلی کا بل، پانی فون وغیرہ کے بل، ملازمین کی تنخواہیں جو ادا کرنی ہے، بچوں کی فیسیں، اسی طریقے سے اگر بی سی اور کمیٹی کہیں ڈالی تھی وہ نکل چکی ہے اور اس کی کچھ قسطیں آپ کو دینی ہیں تو وہ قسطیں، بیوی کا مہر معجل جو آپ کو دینا ہے فوری، یا مہر معجل عند طلب جس کی ادائیگی کے لیے شوہر کوشش کر رہا ہو، یہ سب وہ قرضے ہیں کہ انسان کے یہ قرضے منہا ہوں گے، ان کو قربانی کے نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ فرض کر لیجئے انسان کو بلوں کی ادائیگی میں 8,000 دینے ہیں، تو اس کے بعد جو موجود رقم ہوگی قربانی کے دنوں میں، اس 8,000 کو اس رقم سے منہا کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ رقم کتنی بچی۔ اب یہ رقم اگر اتنی بچتی ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ نے قربانی کی 2 شرطوں کی پوری طرح سے وضاحت ہو گئی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ تجارت کا مال ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا نقدی ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہو۔ دوسری شرط تھی مال بقدر نصاب ہو، یا اگر قرضہ ہو تو قرضے کے بعد نصاب کے بقدر بچتا ہو۔ یہ 2 باتوں کی وضاحت آ گئی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ شرطیں کس وقت پایا جانا ضروری ہے، قربانی کی شرطوں کا اعتبار کس وقت ہوگا؟ یہ جو اوپر شرطیں پڑھیں، انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اور اس کے مال میں 4 باتیں ہوں، مال بقدر نصاب ہو، مال یہ ہو، تو یہ کس وقت ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ان شرائط میں جو ہے آخری وقت سے مراد کیا ہے؟ 12 ذی الحجہ کے غروب سے قبل کا اعتبار ہوگا۔ یعنی 12 ذی الحجہ کو جب عید کا دن تیسرا دن ہوتا ہے، غروب سے پہلے اگر یہ شرطیں پائی گئیں، انسان مسلمان ہوا، عاقل ہوا، بالغ ہوا، اس کے پاس مذکورہ 5 مالوں میں سے مال ہوا اور بقدر نصاب ہوا، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قربانی کا جو پہلا دن ہے شروع کا 10 ذی الحجہ کا، 10 ذی الحجہ کے دن تو یہ شرطیں پائی جا رہی تھیں، 12 کو نہیں پائی گئیں، تو کیا حکم ہوگا؟ اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ نعوذ باللہ کوئی 10 کو مسلمان تھا، نعوذ باللہ 12 تاریخ جب آئی تو وہ مسلمان نہیں رہا، یا عاقل تھا مجنون ہو گیا، یا مقیم تھا مسافر ہو گیا، یا اس کے پاس بقدر نصاب مال تھا 12 سے غروب سے پہلے ختم ہو گیا، تو مذکورہ اصول کی روشنی میں کہ شرائط میں آخری وقت کا اعتبار ہوگا، یہی جواب دیا جائے گا کہ اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک صورت یہ نکلتی ہے کہ اگر
آخری وقت میں شرائط پائی گئیں، شروع میں نہیں تھی. 10 کو کوئی مسلمان نہیں تھا، عاقل نہیں تھا، بالغ نہیں تھا، اس کے پاس مال بقدر نصاب نہیں تھا، لیکن 12 تاریخ کو غروب کے وقت وہ یہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو جواب واضح ہے کہ اس کے اوپر قربانی فرض ہوگی، قربانی واجب ہوگی. تو یہ ایک بات کی وضاحت ہو گئی، شرائط کا اعتبار کس وقت ہوگا. اگلی بات، قربانی کے وجوب میں وجوب کی نوعیت کیا ہے. تو ایک بات یہ سمجھیے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی شرائط پائی گئیں، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، مال بقدر نصاب ہے، تو یہ آدمی شریعت کی نگاہ میں امیر کہلائے گا. تو ایک اصول یہ ہے کہ امیر کے ذمے میں قربانی واجب ہوتی ہے، اور غریب اگر قربانی کے لیے جانور خرید لے تو اس کے ذمے میں واجب نہیں ہوتی، بلکہ اسی جانور کو قربان کرنا واجب ہوتا ہے. اس کی وضاحت میں عرض کروں، مثلا امیر ہے، یہاں امیر سے مراد یہ جو اوپر نصاب بتایا صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لیے گائے خریدی، تو شریعت کہتی ہے کہ اس یہی والی گائے قربان کرنا تم پر واجب نہیں ہے، تمہارے ذمے میں ہے، تمہارے ذمے میں ہے، قربانی ہے. خدا نخواستہ اگر یہ گائے مر جاتی ہے تو قربانی آپ سے ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی تمہارے ذمے میں ہے، کوئی کرو، دوبارہ کرو. لیکن غریب اگر قربانی کے لیے، اس کے غریب سے مراد جو صاحب نصاب نہیں ہے، غیر صاحب نصاب آدمی اگر وہ قربانی کا کوئی جانور خرید لیتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہاری اسی جانور کو قربان کر دینا تمہارے لیے کافی ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ جانور مر گیا تو پھر تمہیں کوئی نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی کو قربان کر دو، تمہارے ذمے میں نہیں ہے، اس جانور میں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، شرائط کی وجہ سے ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. کسی شخص کی قربانی کی وجہ سے کسی اور کی قربانی ادا نہیں ہوگی. اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 میں یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں. 10 کے 10 مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم ہیں، اور 10 کے 10 کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہے. تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. کسی کی وجہ سے کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ایک فرد قربانی ادا کر دے تو سب کی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں.